بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود مستغاث۔ یہ مکرم و معظم درود شریف حضور محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حق کے ترجمان سے مترش ہے، اور یہ تمام ارادو وظائف کا سرتاج اور افضل ترین درود وظیفہ ہے۔ اس کے فضائل و فوائد بے حد بے شمار اور حیطہ تحریر سے باہر ہیں۔ اس کا ورد صاحب کرام تابعین و تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام اولیاء کاملین متقدمین اور متخارین سے چلا آتا ہے۔ ہر دور کے اہل اللہ و مشائخ اعظام نے اسے اپنا ورد بنایا ہے۔ اس کے فیض و برکات ظاہری و باطنی سے مستفیض ہوئے۔ مستغاث کا مطلب ہے التجا اور فریاد رسی ہے، کیونکہ اس درود پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ کی بنا پر اللہ کے بارگاہ میں حضور پر درود بھیجنے یعنی نزول رحمت کی بار بار فریاد کی گئی ہے، اس لیے اسے درود مستغاث کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی بابرکات اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس کا ہر لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے یہ نہایت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ دوسرے تمام درودوں کی طرح یہ بھی بے شمار فیض و برکات کا حامل ہے۔ اگر کسی کے گھر میں درود ہفتے میں ایک بار پڑھا جائے تو اس کے گھر میں اتفاق اور آپس میں محبت رہتی ہے، گھر کے ہر کام میں خیر و برکت قائم رہتی ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو تو پانی پر 7 دن تک درود مستغاث پڑھ کر پلا دیں، انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ کاروبار کے مقام پر بیٹھ کر اسے روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا اضافہ رزق کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا دکھ یا غم آفت میں پھنسا ہو تو اسے 41 دن تک بعد نماز فجر مسجد میں بیٹھ کر پڑھے، انشاءاللہ غم فکر سے نجات ملے گی۔ اگر کسی خاص دنیاوی کام کے لیے دعا کرنی ہو اور خواہش ہو کہ وہ ضرور قبول ہو تو جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر یہ درود 11 مرتبہ پڑھو اور پھر سجدہ ریز ہو کے رکھو۔ اگر کسی کے فریق میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو انہیں درود مستغاث کا دم شدہ پانی پلا دو، دونوں فریقوں میں پیار کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اس درود پاک کی خیر و برکت میں 2 کاموں کا ہونا بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ جو شخص اسے روزانہ یا جب موقع ملے پڑھتا رہے، اسے دنیا میں عزت ملے گی، اور دوسرے جو حاجت ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت سے پوری ہو جاتی ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی درود بہت اکثر ہے، لہذا جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کی روحانی راستے پر گامزن ہو جائے اور اس کو اسرار معرفت ظاہر ہوں تو اسے چاہیے گائے بگائے اس درود کی دعوت پڑھتا رہے۔ درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بدھ اور جمعرات کے درمیان شب میں تہجد کے وقت بیدار ہو کر نماز تہجد کے بعد 1 مرتبہ یہ درود پڑھے، اگلے روز 2 مرتبہ پڑھے، اس طرح 11 دن تک 1 کا اضافہ کرتا جائے، یعنی 11ویں دن 11 مرتبہ، پھر 1 کم کرنا شروع کر دے، 12ویں دن 10 مرتبہ، 13ویں دن 9 مرتبہ، یہاں تک کہ 21 دن تک پڑھے اور 21ویں دن 1 بار پھر پڑھ کر ختم کر دے۔ اس طرح روحانی اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے اور جوں دعوتوں کی کثرت ہوگی۔ یہ درود مکرم و معظم حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ سے رخواست میں سینہ بسینہ ہی آ رہا تھا، مگر تاجدار فکر ولادت حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضور شہنشاہ غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر اور حضور ہی سے فیض یافتہ ہیں، آپ نے اس کے متعدد نسخہ جات کتابت فرما کر اکثر اہل اللہ کو بخشے اور اسی طرح اس نعمت بے بہا کو عام کر دیا۔ اس درود شریف میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کا نام مبارک اور دیگر کچھ اضافہ آپ نے ہی کیا، جو سونے پر سہاگے کے مترادف ہی ہے۔ اس درود پاک کو روزانہ 1 بار پڑھنے سے لوگوں میں عزت ملے گی اور اس کا مان مرتبہ ہمیشہ بلند رہے گا اور اس کی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اتنا وسیع ہے، قرآن سے لے کر درود اور نماز تک جتنا ہم ان کو پڑھتے ہیں اور جتنے ان کے متعلق ہمیں نالج ہوتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ
بتانے سے کسی کی مشکلات حل ہو جائے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے۔ وسیلہ تو اللہ ہے لیکن ذریعہ ہم ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال اور ہمیں اپنے نیت میں سچائی رکھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے لیے آسان راستے کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اور آپ سب کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، تمام امت اسلام اور تمام عالم انسان کو اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے رب العالمین۔ بے شک میرا اللہ بہت باریک بین ہے، وہی ہم سب کے مسئلے، پریشانیاں، تکلیفیں، رنج، غم، درد سب دور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یقین کامل ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔